ہمارا آج کا کویشچن ہے جی سیلینٹ فیچر آف دا برٹش کانسٹیٹیوشن. سبجیکٹ ہمارا کانسٹیٹیوشنل لا ہے جس میں ہم لوگ برطانوی آئین کے متعلق جو ہے اس کی خصوصیات کے بارے میں پڑھیں گے. یاد رکھیے خصوصیات یا فیچرز جس کو آ گئیں سمجھ لیں اس کو یہ کانسٹیٹیوشن کے نو ہو جائے گا, یعنی اس کو کافی ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے متعلق جو ہے وہ پتہ چل جائیں گی. کوئی بھی کویشچن آئے تو وہ سیلینٹ فیچر سے باہر نہیں ہوتا, یعنی کہ آج ہم ایک جائزہ لیں گے کیا اس کی خصوصیات ہیں برطانیہ کے آئین کی. یو کے جو ہے وہ ایک دنیا میں مدر ڈیموکریسی اور پارلیمنٹری سسٹم جو ہے وہ یونائٹڈ کنگڈم یعنی برطانیہ سے اس کا آغاز ہوا دنیا میں پارلیمانی نظام حکومت کا. اور برطانوی پارلیمنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ مدر پارلیمنٹ ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ دنیا میں بہت ساری پارلیمنٹس آئی ہیں بعد میں اور بہت سارے اس طرح آئین آئے ہیں, لیکن برطانوی آئین اور برطانوی پارلیمنٹ کو اولڈسٹ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ قدیم ترین جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. اور اس میں ہم صرف اس لیے مطالعہ نہیں کرتے اس کا کہ یہ ایک پرانا کانسٹیٹیوشن ہے, اولڈ کانسٹیٹیوشن ہے, بلکہ اس کے اندر بہت ساری فیچرز ہیں اور وہ یونیک فیچرز ہیں. جیسے میں بتا رہا ہوں کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا جو پہلا ایکسپیریمنٹ ہے, جو تجربہ ہے وہ برطانیہ سے کیا گیا, برطانیہ نے ہی کیا. تو سب سے پہلے اس کی ہم لوگ اگر آپ سے میں کویشچن کروں کہ دنیا میں کوئی ایسا آئین بتائیں جو کہ غیر تحریری ہے, ان ریٹن ہے, تو فوراً لوگ جواب دیتے ہیں کہ وہ برطانیہ کا آئین ہے جو ان ریٹن ہے. تو پہلی اس کی فیچر یہ بنتی ہے کہ ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے, لیکن یہ سارے کا سارا ان ریٹن نہیں ہے, یہ بھی میری بات یاد رکھیے گا. ان ریٹن بھی ہے اور کچھ ریٹن ہے, کیونکہ ہسٹوریکل ڈاکومنٹ اور پارلیمنٹری ڈیسیجن جو ہیں, اسٹیچوٹ ہیں اور کچھ ایسی چیزیں کامن لا وغیرہ وہ لکھے ہوئے ہیں. لیکن جو ان ریٹن ہے وہ کس چیز پر مشتمل ہے, وہ کسٹم اینڈ ٹریڈیشن کنونشن وغیرہ یعنی رسم و رواجات پر جو ہے وہ مشتمل ہے. دوسرا یہ ایوولوشنری ہے, یعنی کسی ایک شخص نے بیٹھ کے نہیں اس کو بنایا, وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بنا ہے اور کئی صدیاں جو ہے لگی ہیں. ابھی بھی جو ہے وہ آگے یہ بالکل ایک دریا کی مانند ہے جو آگے بڑھتا ہوا ہے, تھوڑا سا ٹرن لیتا ہے پھر آگے چلتا ہے پھر آگے چلتا ہے, یہ کئی صدیوں پر محیط ہے. تو یہ ایوولوشنری ہے, یعنی ریوولوشنری نہیں, ایک جگہ پر بیٹھ کے بنایا نہیں گیا, کسی ریوولوشن کا نتیجہ نہیں ہے, بلکہ یہ کئی صدیاں جو ہیں یہ بناتے ہوئے اس کو جو ہے وہ اس میں صرف ہوئی. ٹھیک ہے جی. تو یہ 1215 سے جو ہے اس کا آغاز ہوا تھا, بادشاہ جان ہے میگنا کارٹا سے, آپ لوگ جانتے ہی ہیں. اور اس کے بعد کئی ایسے معاہدات ہوئے ہیں جو بادشاہ نے جن کو جو جمہوری نظام حکومت کو بادشاہت سے جمہوریت کی طرف انگلینڈ کو لے کے آنے میں ان تمام ہسٹوریکل ڈاکومنٹس نے اور وہ پارلیمنٹری ڈیسیجن نے جو ہے وہ ہیلپ کی. اس کے بعد آ جاتا ہے جی یہ کانسٹیٹیوشن فلیکسیبل ہے, یعنی آپ اس میں سمپل میجورٹی سے ترمیم جو ہے امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بالکل فلیکسیبل ہے, 51% جو ہے آپ کو چاہیے تو آپ آسانی سے اس میں ترمیم جو ہے وہ کر سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد یہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ. یونٹری فارم آپ لوگوں نے پڑھا ہے پولیٹیکل سائنس میں کہ جب تمام اختیارات ایک مرکزی حکومت کے پاس ہوتے ہیں, جب سینٹر کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, صوبوں کو اختیارات تقسیم نہیں کیے جاتے ہیں, یونٹس جو ہے وہ کس کے محتاج ہوتے ہیں, سینٹر کے. سینٹر پاورفل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, دا پاور لائز ان دا ہینڈ آف سینٹر. سینٹر کے پاس تمام جو ہے وہ یعنی ڈسٹریبیوشن آف پاور نہیں ہے, بلکہ سینٹر جو ہے وہ تمام اختیارات اس کے میں مرتکز ہوتے ہیں, اس کے پاس ہوتے ہیں. یعنی ایک سینٹرل گورنمنٹ ہی پورے کنٹری کو جو ہے وہ چلا سکتی ہے. اگر وہ چاہے تو یونٹس کو اپنی مرضی سے اختیارات دے دے, لیکن پاورز کس کے پاس ہوتی ہے, وہ سینٹر کے پاس ہوتی ہے جی, سینٹرل گورنمنٹ جی, یونٹری فارم آف گورنمنٹ. اس کے بعد جی بائی کیمرل لیجسلیچر. بائی کیمرل سے کیا مراد ہے, یعنی 2 ایوانوں پر مشتمل پارلیمنٹ ہے, ہاؤس آف لارڈ اور ہاؤس آف کامن. ہاؤس آف لارڈ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں رواجات کا امین ہے, روایات کا امین ہے, اور ہاؤس آف لارڈ جو ہے وہ مطلب اس کو آپ سلیکٹ نہیں کرتے, بلکہ وہ ہیریڈیٹری بھی اس میں شامل ہیں, لائف ٹائم پیئرز بھی شامل ہیں, ٹھیک ہے. اس میں اسکاٹ لینڈ کے پیئرز بھی ہیں, اس میں آئرلینڈ کے بھی ہیں, ریلیجس بھی ہوتے ہیں اور لیگل پیئرز بھی شامل ہیں. تو اس طرح یہ جو ہے وہ ان کی روایات کا امین ہے, یہ اس کو ہم ایوان بالا کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کا کورم صرف 3 ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہاؤس آف کامن جو ہے وہ پاورفل ہے, ٹھیک ہے. ہاؤس آف کامن تقریباً 650 اس کی جو ہے اسٹرینتھ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ عوامی نمائندے جو ہیں یہاں پہ موجود ہوتے ہیں جو کہ
عوام کی ترجمانی کرتے ہیں. تو یہ باقاعدہ الیکشن کے ذریعے جو ہے اس میں کینڈیڈیٹ جو جیسے ہماری نیشنل اسمبلی ہے, جیسے ہمارے ایم این اے جو چنے جاتے ہیں, سیم اسی طریقے سے جو ہے وہ برطانیہ میں ہاؤس آف کامن کے جو ہے وہ نمائندے ریپریزنٹیو جو ہیں وہ کیا کیے جاتے ہیں, عوام منتخب کر کے جو ہے بھجواتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی سپرامیسی آف دا کانسٹیٹیوشن یا سپرامیسی آف پارلیمنٹ. یہ دو چیزیں جو ہے عام طور پہ جو ہے وہ لی جاتی ہیں, یا آئین بالادست ہوتا ہے یا پارلیمنٹ بالادست. لیکن برطانیہ میں یاد رکھیے آئین کو بالادستی حاصل نہیں ہے, بلکہ کس کو کیونکہ اس میں آپ آسانی سے ترمیم کر سکتے ہیں نا, تو آئین کو تو آپ اپنی مرضی سے مولڈ کر سکتے ہیں. برطانیہ میں پارلیمنٹ کو جو ہے وہ برتری, بالادستی, سپریمیسی حاصل ہے. کہتے ہیں وہ مرد کو عورت اور عورت کو مرد ڈکلیئر کرنے کے علاوہ سب کچھ کر سکتی ہے. لارڈ ٹرائیر برلے لکھتے ہیں کہ برطانیہ کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا ماں سوائے اس کی پارلیمنٹ کی. یہ اس کی پاور کی وجہ سے کہتے ہیں یہ اتنی پاورفل ہے کہ اپنی ہی جو ہے مدت میں خود اس نے اضافہ کر لیا. بادشاہ کی چناؤ کا مسئلہ پیدا ہوا کہ بادشاہ کس کو بنایا جائے, تو پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا. تو پارلیمنٹ جو ہے وہ برطانیہ میں جو ہے وہ سپریم جو ہے وہ حیثیت رکھتی ہے. اس کے بعد جناب رول آف لا, برطانیہ میں سب کے لیے قانون جو ہے وہ برابر ہے. قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. یہ بالکل نہیں دیکھتا ہے کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی کس نسل سے تعلق رکھتا ہے. تو عدالتیں آزاد ہیں اور وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں اور ان کا فیصلہ جو ہے وہ ماننا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی, کوئی ان پر دباؤ نہیں ہے. اس کے بعد جی کلیکٹیو رسپانسبلٹی, اجتماعی ذمہ داری جو ہے وہ برطانیہ میں ایک اہم فیچر ہے. کیبنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے, اور یہ نہ صرف بادشاہ کو جواب دہ ہے بلکہ پارلیمنٹ کو بھی جواب دہ ہے. اور تمام منسٹر جو ہے وہ اپنے اپنے عہدے اور محکمے کے متعلق خود بھی جواب دہ ہیں, اور ان کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے. وہ کٹھے ڈوبتے ہیں اور کٹھے تیرتے ہیں. اگر کسی ایک جو ہے منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے تو پوری کی پوری کابینہ یعنی پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو برخاست کر دیا جائے. ٹھیک ہو گیا. تو ان لوگوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے سے اندر یہ بے شک جو ہے وہ لڑتے رہیں. یہ کابینہ کیا ہوتی ہے؟ یہ وزیر اعظم کے رفقا ہوتے ہیں جو مل کے حکومتی نظام کو چلاتے ہیں اس کے ساتھ مل کے جو ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے قریبی لوگ ہوتے ہیں, اہم عہدوں پر فائز ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بادشاہ چارلس دوم سے یہ کیبنٹ کی اصطلاح جو ہے مشہور ہوئی تھی. تو یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی اس حوالے سے ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے فنڈامنٹل رائٹس. برطانیہ میں تمام لوگوں کو جو ہے حقوق حاصل ہے, ان کو تمام جو ہے حقوق جو ہے وہ حاصل ہے. کوئی بھی ان کے حقوق کو غصب نہیں کر سکتا. مال, جان, عزت و آبرو, انہیں اکنامک لبرٹی بھی حاصل ہے, ریلیجیس لبرٹی بھی حاصل ہے, پولیٹیکل لبرٹی بھی حاصل ہے. ٹھیک ہے, تو ہر طرح کی آزادی انہیں اور ان کو رائٹس جو ہے وہ میسر ہیں. اس کے بعد جناب 2 پارٹی سسٹم, 2 پارٹیاں ہیں. پہلے یہ لبرل اور کنزرویٹو تھی, اب یہ لیبر اور کنزرویٹو ہے. کنزرویٹو نام سے ظاہر ہے تھوڑے اولڈ فیشن قدیم خیالات کی مالک ہے, لیکن لیبر پارٹی لبرل پارٹی یہ ضم ہو گئی. تو اس میں اب لیبر نام سے ظاہر ہے کہ یہ محنت کشوں کی جماعت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 2 پارٹیاں الیکشن جو ہے وہ آپس میں کنٹیسٹ کرتی ہیں. تو یہاں پہ ایک چیز یاد رکھی جائے کہ ہماری طرح فلور کراسنگ اور ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوتی ہے کہ ایک پارٹی دوسرے کے نمائندے خرید رہی ہے. دوسرے سمجھ لیں کہ اپنی پارٹی کو چھوڑنا جو ہے وہ سیاسی طور پر موت جو ہے وہ تصور کیا جا سکتا ہے. تو وہاں پہ 2 جماعتی نظام ہے جی, یہ بھی یاد رکھیں. اس کے بعد جی ڈفرینس بٹوین تھیوری اینڈ پریکٹس. دیکھنے میں بادشاہت ہے, آج بھی آپ دیکھ لیں لاسٹ جو ہے وہ وہاں پہ کوئین تھیں اور آج کل جو ہے وہ بادشاہ چارلس. ٹھیک ہے, اور یہ مطلب آپ دیکھ لیں شہزادہ جو تھا وہ بن چکا جناب بادشاہ. تو دیکھنے میں بادشاہت ہے لیکن عملاً جمہوریت ہے. یہاں تک میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر بادشاہ کی موت کا پروانہ بھی اس کے سامنے آ جائے تو وہ اس پر جو ہے وہ دستخط کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے نا, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کے سامنے تمام وزراء جواب دہ ہیں. سیم اسی طریقے سے جو ہے وہ بادشاہ جو ہے اس کے پاس نامینل پاورز ہیں لیکن عملاً جو ہے وہ وزیر اعظم پاورفل ہے. ٹھیک ہے, پارلیمنٹری فارم یہی ہے نا کہ پارلیمانی نظام کا جو دنیا میں تجربہ کیا گیا ہے جس کے تحت ایک کے پاس جو ہے وہ فل پاور ہوتی ہے, یعنی ریئل پاور جو ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہے, وہ حکومت کا سربراہ ہے. کیبنٹ بھی بادشاہ کو تمام مشاورت وہ فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پہ بادشاہت بھی موجود ہے لیکن دیکھنے میں کیا ہے جناب بادشاہت ہے لیکن عملی طور پر جو ہے وہ نظام حکومت جمہوری ہے.
پارلیمنٹ جو فیصلہ کرتی ہے بادشاہ کو وہ منظور کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام جو لوگ ہیں وہ مل کے ملکی مفاد میں وزیر اعظم کے زیر سایہ تمام معاملات کو چلاتے ہیں، وہی جو ہے بہترین مشیر ہے جی بادشاہ کا۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں پھر بادشاہ کو کس لیے رکھا ہوا ہے؟ بادشاہ آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں بھی جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے، تو پریزیڈنٹ کا کام کیا ہے کہ وہ ہیڈ آف سٹیٹ ہے، سیم اسی طرح ہیڈ آف سٹیٹ جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ بادشاہ ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، ہر 5 سال کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو چناؤ ہم لوگ اس کا کر رہے ہیں، وہاں پہ جو بادشاہ جتنی اس کی عمر ہے اس کو سمجھا جاتا ہے وہ بادشاہ بنا دیا جاتا ہے، بلکہ اس سے اخراجات بچ جاتے ہیں بار بار الیکشن کے جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک یہ نامینل پاور اس کے پاس ہے، رسمی سربراہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ بادشاہ کاؤنٹ، ہمارے ہاں صدر ہے تو وہاں پہ وہ بادشاہ ہے۔ تو آپ دیکھیں اتنے 40 50 سال جو ہے وہ یہ لوگ حکومت کرتے ہیں، تو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے نا بار بار الیکشن کا، اور بار بار یہ معاملات کے بجائے ایک آپ نے، اور بلکہ اس کا ایکسپیرینس زیادہ ہو جاتا ہے، اور لوگ اس کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیں، لوگ جو ہے وہ شاہی خاندان کے افراد کی، بادشاہ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر بکنگم پیلس میں بادشاہ سو رہا ہے سمجھے پورا انگلینڈ جو ہے وہ سکون کی نیند سو رہا ہے، لوگ ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے روایت پسند ہے، اس کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور ساتھ اس کے جو ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے جمہوریت کو بھی، تو دیکھنے میں جو ہے وہ ویسے وہاں پہ بادشاہت ہے لیکن عملاً طور پر جمہوری نظام حکومت ہے۔ بہت شکریہ جی۔